نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ صلوات اللهم صل على محمد۔ اب اس زمانے میں بھی اگر فضیلت امیر المومنین نہ پڑھی جائے تو کب پڑھی جائے گی؟ کس دن پڑھی جائے گی؟ تو اسی مناسبت سے میں نے اس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی گزارش ہوگی، لیکن ایک لمبا مقدمہ ہے، 15 منٹ کی مجلس ہے، ہو سکتا ہے مقدمہ 40-45 منٹ کا ہو جائے، مجلس 15 منٹ کی ہو جائے، لیکن وہ مقدمہ اہم ہے۔ اور یہاں سے اس مقدمے کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم اور آپ، دیہاتی شہری، جاہل عالم، مرد عورت، جو بھی ہے، دو پہلو ہم سب کے پاس ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دو جنبے ہیں۔ ایک کا بہت توجہ رکھیے گا، واہ واہ کی کوئی امید میں لے کے نہیں بیٹھا ہوں، البتہ یہ توقع ضرور ہے کہ توجہ رہے گی، اور جتنا مجمع متوجہ رہتا ہے اتنا پڑھنے والے کا دل بھی لگتا ہے۔ تو ہم آپ جو بھی ہے اس کائنات میں بشر، دو پہلو اس کے ہیں، ایک کا نام ہے جنبہ ذاتی اور ایک کا نام ہے جنبہ عرضی۔ اچھا، ایک بات اور عرض کر دیں کہ دلی میں بلانے والوں نے بلا لیا، زندگی میں بہت سے لوگ حماقتیں کرتے ہیں، تو یہاں بھی ان لوگوں نے بھی حماقت کر لی کہ مجھ جیسے جو ہے وہ دیہاتی کو، گاؤں والے کو بلا لیا۔ لیکن اس بات کی ہم کو تھوڑا سا تسکین یہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ اس میں بھی گاؤں کے ہیں، میمن وغیرہ کے آس پاس کے گاؤں کے ہیں، تو بہت زیادہ برا بھی نہیں لگے گا ان کو ہماری باتوں کا، اس لیے کہ باتیں ذرا کچھ زیادہ ہی سطحی ہوں گی، بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی گاؤں کے ہیں اور آپ کی اکثریت اس میں گاؤں کی ہے، تو شاید سمجھانا، دیکھیے اللہ نے انبیاء جو بھیجے ہیں تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قسم کے ہیں، صرف ایک ذات ہے ساری کائنات کے لیے، رحمت للعالمین صرف ایک ذات ہے، بقیہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ لوگ۔ ویسے ہی مولوی بھی اللہ نے الگ الگ علاقے کے لیے خلق کیے ہیں، ہماری خلقت اللہ نے رورل ایریاز کے لیے کی ہے،
دیہاتیوں کے لیے کیا کہ ایسی آسان زبان میں گفتگو کرو کہ جس کے گاؤں کے بچے بھی سمجھ جائیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یہ عام باتیں کرتا ہے. تو بھائی آپ بڑے لوگوں کو سنیے, ہم کو بچوں کو سنانے دیجیے. صلوات در محمد. یہ مقدمہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آگے نہایت خالص دیہاتی بات آنے والی ہے, لہذا اس کے لیے ہم کو اپنے کو بتانا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں. تو دو پہلو ہیں, ایک کا نام ہے جذبہ ذاتی, جنبہ ذاتی, اور ایک ہے جنبہ عرضی. ڈفرنس کیا ہے ذاتی اور عرضی میں؟ ذاتی پہلو وہ ہے کہ جس سے انسان الگ نہیں ہو سکتا, اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا, مر سکتا ہے اس سے الگ. مثلا کھانا, مثلا پانی, مر سکتا ہے انسان اپنے آپ کو کھانے سے الگ, مر سکتا ہے انسان اپنے آپ کو پانی سے الگ. اس کے مقابلے میں عرضی پہلو چاہے جتنا اہم ہو جائے ہماری زندگی میں, لیکن جب چاہیں ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں, اس کو کہتے ہیں جنبہ عرضی. مثال سگریٹ, بیڑی, پان, گٹکا, ہے نا, بہار چلے جائیے, کھینی. اچھا ایک بات اور عرض کر دیں, کبھی کبھی یہ عرضی چیز ذاتی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے. وہ میں آپ کو مثال دے دوں, حقہ, وہ مثال دے دوں آپ کو کہ جہاں عرضی چیز کبھی کبھی ذاتی سے بھی اہم مان لی جاتی ہے. آپ دہلی سے چلے لکھنؤ کے لیے, بمبئی سے چلے آپ لکھنؤ کے لیے, دسمبر کا زمانہ ہے, کوہرا زبردست, ٹرین آپ کی 20 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. تو ہم جیسے بیکورڈ لوگ جو ہر جگہ نہیں کھا سکتے, اس لیے ترقی یافتہ تو کہیں بھی کھا لے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. صلوات در محمد. بیکورڈ لوگ, دیہاتی لوگ, اب یہ بیچارے جو گھر سے کچھ قیمہ پوڑی لے کے چلے تھے وہ ختم ہو گیا, 20 گھنٹے ٹرین لیٹ ہو گئی. تو اب وہ سامنے کوئی تھے ہماری برتھ کے, ان کے کچھ جاننے والے تھے بھوپال میں, بھساول میں کہیں, انہوں نے فون کر دیا, ہمیں بھائی 20 گھنٹے لیٹ ہو گئی ٹرین, ذرا کچھ لے کے آ جا. بالکل پچھم کی زبان میں, ہمیں بھائی کچھ لے کے آ جائیے. اب وہ صاحب بھساول میں بہترین گرم گرم کھانا آ گیا صاحب, مرغا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ. بھوک تو وسیع حسن صاحب کو بھی لگی ہے, اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ یہ آدمی ایک بار تو کہہ دیتا. اچھا کہہ بھی دیا تب بھی غیرت مانے ہے کہ ذرا اصرار کریں, ورنہ ایسے کہاں مناسب ہے. خیر انہوں نے کھا لیا, بھوکے تھے, غیرت نے اجازت نہیں دی کہ کہہ دیں ایک لقمہ دے دیجئے. میں کھائی کھاتا نہیں ہوں, مثال دے رہا ہوں. اب جب کھا پی کر کوئی اپنا ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو ڈبیا نکالی. کھانے میں غیرت آ رہی تھی, اس کو نہیں کہہ سکے, لیکن جیسے ہی ڈبیا, بھائی صاحب ذرا تھوڑی زیادہ بنائیے گا. جس سے حیات وابستہ ہے اس میں تو غیرت تھی. سگریٹ میں کوئی غیرت نہیں ہے, پان میں کوئی غیرت نہیں ہے, گٹکے میں کوئی غیرت نہیں, کھانے میں کوئی غیرت. تو کیا یہ کھانے پینے سے زیادہ اہم ہو گئی؟ یہ انسان کا ذاتی پہلو ہو گیا؟ جواب نہیں. چاہے جتنی اہمیت کی حامل ہو جائے, اگر انسان اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا ہے تو اسے کہیں گے عرضی, اگر جدا نہ کر سکے اسے کہیں گے ذاتی. ایک مثال دے دوں میں آپ کو. آیت اللہ شیخ محمد حجت رحمت اللہ علیہ, جن کے نام سے مدرسہ حجتیہ بڑا مشہور ہے, چین اسموکر تھے صاحب, چین اسموکر. اٹیک ہوا, ہاسپٹلائزڈ ہوئے. تہران میں ڈاکٹر نے دیکھا, کہنے لگا حضور سگریٹ آپ کے لیے مضر ہے. کچھ پرمذاق قسم کے آدمی تھے, کہنے لگے تو نہ پیے. کہا اور کیا؟ کہا تو پھر زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جب سگریٹ نہیں پینا ہے تو یہ سینہ لے کے کریں گے کیا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ہم سے نہیں مطلب ہے, ہماری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے بتا دی, سگریٹ مضر ہے. انہوں نے فرمایا مضر ہے؟ کہا ہاں. کہا تو اب نہیں پیوں گا. پھر ہاتھ نہیں لگایا.
چاہے جتنی اہم ہو جائے، جس سے انسان اپنے آپ میں پھیٹ اس لیے رہا تاکہ خوب بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے جہاں جا رہا ہوں، جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر سکے اس کو کہتے ہیں جنبہ اراضی، جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے اسے کہتے ہیں جنبہ ذاتی۔ اب ذاتی میں ایک فرق ہے، آپ جدا تو نہیں ہو سکتے اس سے، کھانا پانی مثلا مر جائیں گے کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے، مر جائیں گے پانی سے الگ نہیں ہو سکتے، البتہ ایک چیز ہے ذاتی میں الگ نہ ہونے کے باوجود انداز بدلا جا سکتا ہے، نہج بدلا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کھانا آپ کہاں کے ہیں؟ ہو تو وہ تو مثال غلط ہو گئی، کوئی گاؤں والا آدمی بتائے، صلوات بر محمد۔ سنیے صاحب، تو فیض آباد سے ایک انجمن گئی کہیں کسی جلوس میں، تو وہاں جس گاؤں پہنچی تو ان لوگوں نے فرش بچھا دیا اور وہ صاحب مٹی کے پیالے رکھ دیے، اور وہ بعض گاؤں میں بالٹی کا رواج تھا اور بعض کے ہاں پتیلیاں لے کے چلے اور وہ ڈالتے ہوئے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ ایک صاحب تھے اس انجمن میں اور شاعر بھی تھے اس کے، ان کو بیچاروں کو دقت ہی اٹکتا تھا، تو وہ 2-3 لڑکے اپنا ایک جگ لے کر کے اس میں 2-3 گلاس لیے ہوئے ٹہلا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا ذرا پانی لاؤ، اس نے پانی دے دیا، ایک گھونٹ لیا رکھ لیا، تو اس کا 3 ہی گلاس ہے بیچارے کے پاس اور پوری انجمن کو پلانا ہے، تو اس نے کہا گلاس دو ہمارا۔ کیسا گلاس جی؟ ان کو شرارت سوچ گئی، کیسا گلاس جی؟ وہ گلاس کہلیے اپنا گلاس ہم فیض آباد سے لے کے آئے ہیں۔ وہ چیخا زور سے، اے چچا دیکھو گلاس نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ فرش پر کھاتے تھے، مٹی کے پیالوں میں کھاتے تھے، ایک گلاس میں پوری انجمن پانی پی لیتی تھی، ایک دور وہ تھا۔ اب مٹی کے پیالے ہٹ گئے، اسٹیل کی پلیٹیں آ گئی، وہ فرش ہٹ گئے، ابھی دیر ہے اس میں، میز کرسیاں لگ گئیں۔ اس کے بعد نہیں، یہ بھی جو ہے وہ پچھلے لوگوں کا طریقہ ہے، تھوڑا یہاں سے لو، تھوڑا یہاں سے لو، تھوڑا یہاں سے لو، ٹہل ٹہل کے کھا لو۔ کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، انداز بدلا جا سکتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ جب اتنی توجہ کر رہے ہیں تو برا نہ مانیے گا، ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، کہ یہ چلا کہاں سے، یہ بفے سسٹم آیا کہاں سے، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس میں ایک سے ایک محقق ہوں گے۔ میری جو تحقیق ہے، آج سے 4-5 سال پہلے تک رمضان المبارک کی جب چھٹیاں ہو جاتی تھیں تو میں اپنے گاؤں چلا جاتا تھا، تو ہمارے گاؤں میں جو ہمارے جانوروں کے نگراں اور سرپرست تھے راجا رام بھائی، ان سے میں نے کہا کہ ایسا ہے چچا، آپ رمضان میں صبح آنے کی جلدی نہیں ہے، آپ چارہ وارہ بنا کے چلے جائیے، ہم نماز کے لیے اٹھیں گے ہی سحری میں، تو ہم یہ بھی کر لیا کریں گے۔ تو 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، مسجد سے نکلتے تھے اور وہ سارا چارہ بنا کے رکھا ہے، وہ ڈالنا ہی ہے ان کو۔ تو اس زمانے میں 3 تھے، ایک چھوٹی بچی تھی، ایک ذرا جوان قسم کی تھی، ایک خود بھینس تھی۔ اب یہ تینوں بیٹھے رہتے تھے، ہم صبح جیسے ہی چارہ ڈالتے تھے تینوں کھڑی ہو جاتی تھی اور کھانا شروع کر دیتی تھی۔ تب اچانک ایک دن لکھو، اللہ نے سب کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، انسانوں کی فطرت بنائی تھی بیٹھ کے کھانے کی، جانوروں کی بنائی تھی کھڑے ہو کے کھانے کی۔ جانوروں نے ہماری فطرت تو لی نہیں، ہم نے جانوروں کی لے لی ہے۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے آپ لوگ تو کریں گے ہی، لڑکے تھوڑی کریں گے، جو بیچارے کچھ تو واقعاً کچھ پوائنٹ کی مجبوری میں نہیں بیٹھ پاتے۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے آدمی سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، ہمارا کام ہے بتا دینا، شریعت منع کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ خب تو کھانا اور پانی الگ ہو سکتے ہیں عرضی، الگ نہیں ہو سکتے ذاتی، مگر اس کا انداز بدلا جا سکتا ہے۔ پہلے دریا کا پانی پیتے تھے، کنویں کا پانی پیتے تھے، ہینڈ پمپ شروع ہو گیا، پھر ڈیپ ویل شروع ہو گیا، انڈیا مارک 2 شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ سب نقصان دہ ہے۔ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں،
فلٹر ہونا چاہیے، RO ہونا چاہیے، تو پانی سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے ہیں. بس ختم ہو گئی بات، آ رہا ہوں اپنی منزل. کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز. اسے کیا کہتے ہیں؟ ذاتی پہلو. ہو گئی بات، اس کو یہی چھوڑ دیجئے. اب پھر آئیے، ہر انسان اس مجمع میں جو بھی ہے اللہ نے اس کو 2 صفت عطا فرمائی ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر یہ 2 نئی چیزیں نہیں ہیں. ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت. کوئی دل ایسا نہیں اس پورے مجمع میں کہ جو یہ کہہ سکے کہ میرے اندر. ہم لوگ پرائمری میں جب پڑھتے تھے صلوات بر محمد، تو اس وقت ہمارے گاؤں میں کانوینٹ تو تھا نہیں، تو وہ 10 پیسے کی فیس ہوا کرتی تھی. چلے گئے صاحب جو ہے وہ جھولا لیے ہوئے، پٹری لیے ہوئے. جی ہاں، ٹاٹ پٹری پر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اسی طرح سے. لیکن اس وقت کی باتیں آج بھی یاد ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو اس میں زمانے میں ماسٹر صاحب نے کبیر داس کو بھی پڑھایا، پڑھ بھی لیا، رٹ بھی لیا، امتحان بھی دے لیا، پاس بھی ہو گئے. آج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اس شعر کا مطلب کیا ہوا. آپ بھی تو شاعر ہیں نا سر، آپ کی سمجھ میں آیا کبیر داس یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور بہت بڑا نام ہے شاعری میں. کبیرہ کھڑا، بولیے، بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی. یہ پاسبل ہے؟ سوال یہ ہے، یہ پاسبل ہے؟ اس پورے مجمع میں عورت ہو یا مرد، سب سے میرا سوال ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ میرے اندر دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ صاحب میرا دل ایسا سپاٹ ہے کہ نہ کسی سے نفرت ہے نہ کسی سے دوستی. ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ بچہ جو 2 برس کا ہے، جس کو نہ نفرت کی ہجے آتی ہے نہ محبت کی اسپیلنگ، اس کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی. 2 سال کا بھانجا ہے آپ کا، آپ چلے گئے 2-4 بار بہن کے یہاں اپنے، اور جب گئے تب جیب سے ٹافی نکالی، پکڑا دیا. 4تھی بار جب جائیں گے تو بچے کا انداز کیا ہوگا؟ امی جان آئے ہیں. اسی کے برخلاف آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، جب گئے ماموں ہٹو جی بات کرنے دو، تم ڈسٹرب کرتے ہو. 1 بار 2 بار 3 بار، امی چھوٹے ماموں آئے ہیں. یہ انداز نفرت والا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انداز محبت کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس بچے کو محبت کی ہجے نہیں آتی، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے. نہ اس میں مذہب کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے کہ صاحب سنیوں کے اندر تو محبت ہوتی ہے، شیعوں کے اندر محبت نہیں ہوتی، عیسائیوں کے اندر تو محبت ہوتی ہے، اور ہندوؤں کے اندر محبت. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا منکر ہو کہ سب کے اندر جذبہ محبت بھی ہے اور سب کے اندر جذبہ. بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل جذبہ محبت سے خالی ہے تو تم سمجھدار ہی نہیں ہو. کہا اب شاعر کا نام تو نہیں یاد ہے مجھ کو. میرا جو ہوم اسٹیشن ہے شاہ گنج، اکثر ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے، ٹہلا کرتے ہیں ٹیچی لے کر کے، تو لمبا سا اسٹیشن ہے، تو اسٹیشن کے اوپر اشعار لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک شعر، اب کس کا ہے وہ آپ بہتر بتائیں گے، میں کوئی بہت زیادہ ودوان نہیں ہوں ہندی کا. شعر لکھا ہوا کسی کا، پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا بھیا نہ پنڈت کوئی، 2.5 آکھر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جذبہ عشق، یہ جذبہ محبت، یہ جذبہ نفرت یہ کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے، معاملہ بشریت کا ہے. کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس کا دل محبت سے خالی ہو، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس کا دل حتیٰ جانور، نہ عمر کی قید، نہ علم کی قید، نہ خطے کی قید، نہ مذہب کی قید، ہر بشر جس کے اندر دل ہے وہاں نفرت بھی ہے، وہاں حتیٰ کہ میں نے عرض کیا نا جانور بھی اس کا دل محبت سے الگ نہیں ہے، اس کا دل نفرت سے خالی. اور میں نے کہا کہ اگر مرد عورت کوئی ہے کہ جس کا دل خالی، ہاتھ اٹھا دے کہ ہم کو کسی سے نفرت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دی ہم کو کسی سے محبت نہیں ہے. تو
دل ایسا ہے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، بغیر عشق کے رہ نہیں سکتا، بغیر نفرت کے رہ نہیں سکتا۔ تو اب یہ دو پہلو پھر ہمارے ہوئے۔ ہم نے کہا جو بھی ہمارے اندر صفات ہیں وہ دو صورت ہے، یا ذاتی ہے یا عرضی۔ یہ جو محبت و نفرت سب کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جذبہ محبت ذاتی ہے کہ عرضی؟ یہ جذبہ نفرت ذاتی ہے کہ عرضی؟ وہی فطری ذاتی ہے کہ عرضی؟ کہ اگر عرضی ہے تو کبیر داف صحیح، نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر، لیکن سارے میں نے کہا نا، نہ مذہب کی قید، نہ قوم کی قید، نہ علاقے کی قید، سب کا کہنا ہے کہ یہ ذاتی ہے۔ ذاتی کا مطلب مر جائیں گے محبت سے الگ نہیں ہو سکتے، مر جائیں گے نفرت سے الگ۔ طے ہو گئی بات کہ جذبہ محبت ذاتی ہے، طے ہو گئی بات جذبہ نفرت ذاتی۔ میں ایک بات ابھی عرض کی تھی کہ الگ تو نہیں ہو سکتے مگر آگے منزل پر، مگر انداز بدلا جا سکتا ہے، نہج بدلا جا سکتا ہے۔ تو محبت سے الگ تو نہیں ہو سکتے، نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدلا جا سکتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دل ایسا ہے کہ جو بغیر محبت کے دھڑک ہی نہیں سکتا، دل ایسا ہے کہ بغیر نفرت کے دھڑک ہی نہیں سکتا۔ محبت و نفرت کا جذبہ ہٹا کے موت آئی تو محبت تو رہے گی، نفرت تو رہے گی، یہ ذاتی ہے۔ نہج بدل سکتا ہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ غور کیا جا سکتا ہے کہ بغیر محبت کے جب نہیں رہ سکتے تو کم از کم یہ طے کرو کہ کس سے محبت کی جائے اور کس سے نفرت کی جائے، کون لائق محبت ہے کون لائق نفرت ہے۔ کہا عجیب احمق آدمی ہو میاں، محبت کے لیے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس سے کی جائے؟ سب سے محبت کرو، ہر چیز سے محبت کرو۔ میں نے کہا نہ، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ صلوات بر محمد آگے سب سے محبت، ہم بتائیں آپ کو قرآن کے مزاج کے خلاف کیسے ہے؟ ارشاد ہوتا عسا ان تکرہوا شیئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کی آیت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدگی تمہارے لیے خیر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تحبو محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ محبت تمہارے لیے شر ہے۔ قرآن کہتا ہے نفرت خیر ہے، قرآن کہتا ہے محبت۔ اور سنا دیں، یہ تفسیر کی کلاس تو نہیں لگی ہے کہ ہم مصداق بتائیں، ترجمہ کر دیں گے۔ کل کو قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دانتوں تلی انگلی دبائے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میں نے کہا میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا تو طے ہوا نا کہ کچھ دوستیاں وہ ہیں جو قیامت میں پچھتاوے کا سبب ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کا مطلب قرآن سے یہ ہے کہ کچھ دوستیاں پچھتاوے کا سبب ہے، تو دوستی محبت ہی کی بنیاد پر تو ہوئی۔ تو محبت شر ہے قرآن کے اعتبار سے، محبت پچھتاوے کا سبب ہے، ناپسندیدگی خیر ہے۔ ایک ہو گیا قرآن، اب آئیے حدیث۔ ایک صاحب تھے، اب میں مسنگ مجھ سے قوم یا خراسان، ظاہراً قوم سے یہ انسان چلا مدینہ منورہ، چھٹے امام جعفر نے صادق سلام حضرت کی زیارت کے لیے۔ راستے میں چپل ٹوٹ گئی، ریتیلے راستے، سنگلاخ وادیاں، پتھریلے میدان، چپل ٹوٹ گئی، پیدل چلتے چلتے پیروں میں آبلے آ گئے، چھالے پڑ گئے۔ بہرحال امام کے پاس پہنچا، امام سے بات کر رہا ہے اور دھیرے دھیرے اپنے جو ہے اس آبلوں پر ہاتھ بھی پھیرتا جا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، ابھی آپ کو کہیں تکلیف ہو، فرض کیجیے سر میں درد ہے، اور مولانا خیریت ہے نا سب،
تو آدمی پلٹ کے پوچھ ہی لے کیا ہوا، کچھ تکلیف ہے کیا کمر میں، آپ یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. وہاں وہ اگرچہ امام سے چھپا کے ہاتھ یوں پھیر رہا ہوگا. ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے بزرگ تھے مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے میاں آدمی جملہ نقل کر سکتا ہے، حدیث نقل کر سکتا ہے، مگر امام کا محبت بھرا لہجہ کون بتائے گا کہ حضرت نے کس لہجے میں کیا بات کہی ہے. وہی یہاں بھی ہے، وہی یہاں بھی ہے. ہم جملہ دہرا سکتے ہیں، ہم فقرہ دہرا سکتے ہیں، ہم حدیث دہرا سکتے ہیں، امام کا لہجہ تو نہیں بتا سکتے. ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے تصور کر سکتا ہے کہ امام نے کس انداز میں کہا ہوگا. وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے زخموں کو نوازش کرتا جا رہا ہے، تب تک امام کی نظر پڑ گئی. اب کس لہجے میں امام نے کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، آپ سوچئے. امام کی نگاہ پڑ گئی، فرمانے لگے قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت ہوئی تم کو. جیسے ہی حضرت نے یہ پوچھا، وہ بھی تھا عاشق، کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات یہ نہیں ختم ہوئی. اب جیسے ہی اس نے کہا مولا آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فوراً امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ قرآن کہہ رہا تھا محبت شر ہے، قرآن کہہ رہا تھا دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، قرآن کہہ رہا تھا نفرت خیر ہے. حدیث نے کیا کہا؟ محبت دین ہے، عین دین ہے محبت. یہ تو ایک فقرہ ہے نا، پانچویں امام کے یہاں دونوں ملتا ہے. فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو حدیث نے کیا کہا؟ محبت عین دین ہے، نفرت عین دین ہے، محبت شر ہے، دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، ناپسندیدگی خیر ہے. اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھا کریں گے آپ، تو کیا ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں ہر محبت اچھی ہے؟ صلوات بر محمد اسی اقرار کے لیے میں نے یہ آپ کا آدھا گھنٹہ لیا ہے کہ کیا اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر محبت اچھی ہے؟ اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نفرت بری ہے؟ کہا نہیں، دونوں دو طرح کی ہے. کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے، نفرت اچھی ہے. محبت مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، اور دل ایسا ہے جو بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا. تو اب ہماری چالاکی یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو ڈھونڈ لو کون سی محبت ایمان ہے، کون سی محبت کفر ہے. صلوات بر محمد تو اب جو وقت بچا ہے 10-5 منٹ کا مجلس میں، اس میں ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ محبت اچھی بھی، محبت بری بھی، شر بھی خیر بھی، مثبت بھی منفی بھی، اور بغیر محبت کے رہ نہیں سکتے ہم. کچھ دل ہی ایسا بنایا ہے آدمی کا اللہ نے کہ بغیر عشق کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو اب اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ کون سا عشق اچھا ہے، کون سا عشق برا ہے، کون خدا تک لے جاتا ہے، کون شیطان تک لے جاتا ہے، کون ایمان ہے، کون کفر. یہاں تک آ گئے آپ. اس کو یہیں چھوڑ دیجیے، آپ اس کو یہیں چھوڑیے. اب میرے ساتھ پھر چلیے قرآن کی طرف، اس لیے کہ ہمارے قانون کی کتاب تو وہی ہے نا، وہ جس چیز کو کہے گا اسی کو مانیں گے. اب اس سے جو جو حدیثیں ٹیلی کرتی جائیں گے، حدیثیں بھی مانتے جائیں گے، ورنہ بیس قرآن ہے. صلوات بر محمد بیس قرآن ہے. خوب اب آئیے، اس کو یہی چھوڑ دیجیے آپ کہ ہم کو محبت کرنی ہے، مجبوری ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے. تلاش میں چلیں کہ وہ کون سی محبت ہے جو عین دین ہے. اب آئیے سورہ مبارکہ نحل، ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ، ہاں یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ آواز آئے گی،
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، یہ بھی آیت ہے کہ اس کو نیکی کے 10 گنا دیا جائے گا، وہ آیت الگ ہے۔ یہ آیت جو عرض کر رہا ہوں اس کا فقرہ الگ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، آیت کی ساخت پر توجہ رہے۔ میں نے کہا نا کہ واہ واہ کا امیدوار نہیں ہوں، لیکن توجہ ہو کچھ لے کے جائے آدمی۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، یہاں نہیں ہے کہ اس کو 10 گنا دیں گے، اس کو اس سے بہتر دیں گے۔ اب وہ کتنا ہے وہ اللہ جانے، وہ کون سی چیز ہے کہ ساری چیزوں کے لیے تو کہا گیا 10 گنا، یہ کون سی نیکی ہے جس کو بتایا ہی نہیں گیا کیا دیا جائے گا؟ صلوات بر محمد، سوال ہے نہیں؟ من جاء بالحسنۃ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، ایک اس کو اس سے بڑھیا دیا جائے گا۔ دوسرا ثواب یہ ہے وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ جو نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑھیا بات ہے کہ اللہ نے کہا بھیا جو نیکی کرو گے اس سے بڑھیا دیں گے بھی، اور دوسرا عوض یہ ہے کہ جنت اور قیامت میں دہشت سے بچے رہو گے۔ تو اب جناب زید کا انتقال ہو گیا، زید نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حاجی بھی ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے رہے ہیں، تو نماز نیکی ہے کہ نہیں سر؟ روزہ تھوڑا بول دیجئے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ماں باپ کی خدمت، غریبوں کی پرورش نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ ان ساری نیکیوں کو لے کے وسیع حسن صاحب مر گئے۔ قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر دیں گے اور دہشت نہیں ہوگی۔ تو وسیع حسن صاحب تو مطمئن ہو گئے کہ یار ہزاروں مجلسیں پڑھ چکے ہیں، نماز روزہ الحمدللہ، کربلا بھی ہو ہی آئے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، اب ہم کو کون قیامت میں دہشت زدہ کر سکتا ہے نا؟ تو جواب یہ ہے کہ میاں ساری پبلک ہی تھوڑی بیٹھی ہے مجلس میں، جو علماء بھی تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا آدھی آیت پڑھ کے پبلک کو گمراہ مت کیجئے، صلوات بر محمد، ہے آیت تو ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ آیت نہیں ہے قرآن میں؟ تو قرآن میں تو ہے، مگر آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی کل کو خدا اس کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کہنا کچھ چاہا تھا اور آدھی آیت پڑھ کے تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا۔ تو ہم تو کم پڑھے لکھے آدمی، ہم نے کہا کہ حضور تو ہم نے تو آدھی دیکھی ہے، ذرا پوری کر دیجئے آپ۔ اب انہوں نے اگلا فقرہ پڑھا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک چیز کا جواب دیجئے سر آپ، یہاں ایک تنور بنا دیا جائے اور ایک آدمی کو 10-5 لوگ پکڑ کے اس میں پھینکنے لگے، چیخے گا کہ نہیں چیخے گا؟ دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب اگر کسی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اس کو دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کس کو پھینکا جائے گا؟ قرآن کہتا من جاء بالسیئہ، جو برائی لے کے آئے گا۔ آدھی آیت کیا کہتی ہے؟ جو نیکی لے کے آئے گا وہ دہشت سے بچے گا۔ آدھی آیت کہتی جو برائی لے کے آئے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اوندھے منہ، تو دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پالنے والے، یہ آیت ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جن کے ہاں نیکی ہی نیکی ہے، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، جیسے اہل بیت، تو وہاں تو ٹھیک ہے، جو نیکی لے کے آئے گا دہشت سے بچا رہے گا۔ ان کے لیے بھی آیت ٹھیک ہے کہ جن کے ہاں برائی ہی برائی ہے، جیسے یزید، بزرگان یزید، حامان، شداد، نمرود، فرعون، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے پھینک دیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باب العلم میں پبلک بیٹھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد اس
اس لیے کہ اس مجمع میں جو ہے نہ کوئی یزید ہے معاذ اللہ، نہ نمرود ہے، نہ حامان ہے، نہ فرعون، اتنا بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اس مجمع میں جو ہے نہ کوئی علی بن سکتا ہے، نہ کوئی حسن، نہ کوئی حسین، نہ کوئی معصوم ہے، اور کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہگار، خطرناک سے خطرناک مجرم ہو، دو چار نیکی تو کر ہی لیتا ہے آدمی زندگی میں، ہے تو اس کے لیے تو آیت سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف نیکی کی ہو، اس کے لیے تو آیت سمجھ میں آتی جس نے صرف برائی کی ہو۔ یہ وسیع حسن صاحب جن کے ہاں کچھ نیکی ہے اور کچھ برائی ہے، آدھی آیت کہتے نہیں بچاؤ اس کو، آدھی آیت کہتے لے چلو اس مولوی کو پھینکو جہنم میں، پالنے والے تو بھی پھنسانے والی بات کرتا ہے۔ اب ہمارے نام عمل میں کچھ نیکی کچھ برائی تو ہم کہاں جائیں؟ یہ ساری پبلک اس پورے مجمع میں پوچھتا کوئی ہے آدمی ایسا جو کہے میں نے زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے؟ معصوم نہ ہو جائے۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ صاحب میں اتنا بڑا مجرم ہوں میں نے آج تک کوئی نیک کام نہیں کیا؟ ناممکن ہے، جانے انجانے کچھ نیکی ہو ہی جاتی ہے۔ پالنے والے تو اس آیت نے تو پھنسا دیا ہے، بجائے مسئلہ حل ہونے کے اور الجھ گیا۔ صلوات پر محمد ہے نا۔ اب پھر اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب تھے کیا آپ جانتے ہوں کہ دیولاور فگار شاعر ہے، انڈین ہی تھے، پتہ نہیں کیا شوق ہوا چلے گئے بیچارے۔ تو ان کا ایک ہی کلام ہم نے یہ نہیں کہیں لکھا، انہی کی زبان سے دو تین بار سنا۔ ایک میں لفظ تنقید ہے، دوسرے میں لفظ بکواس ہے، اسی کے کلام میں۔ ایک جگہ پڑھا ہے انہوں نے ادیب، ایک جگہ انہوں نے ادیب کی جگہ جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب شاعر شعر کہنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یار یہ ہاں ناقد، ایک جگہ ادیب ہے ایک جگہ ناقد ہے، کہ اس آدمی نے غالب پر اعتراض کیا ہے تو یہ تنقید نہیں ہوگی، یہ بکواس کہلائے گی، ہے نا۔ تو ایک بار انہوں نے تنقید کہا، پھر جب دوبارہ ٹھیک ٹھاک کرنے تو تنقید کر کے بکواس کہہ دیا، ایک جگہ ادیب کا ایک جگہ ناقد کہہ دیا۔ تو ہمارے آپ کے آئے ایک بار لفظ لکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں یہ لفظ مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا لفظ لے آؤ، تقریر کرتے ہیں ہم لوگ نا۔ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے، ٹرین میں بیٹھے ارے یار یہ چیز تو بھول ہی گئے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ والی بات نہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتی، یا اس کو پہلے کہہ کر کے اس کو بعد میں کہتے تو زیادہ مناسب ہوتی، ہے نا۔ کیا قرآن میں یہ چیز ممکن ہے؟ صلوات پر محمد کیا قرآن میں یہ بات ممکن ہے کہ اللہ نے یہ لفظ جو کہا ہے اگر اس کے بجائے یہ کہہ دیتا تو زیادہ جان آ جاتی، ہے نا۔ اس میں دو صورتیں ہیں، اس میں دو صورتیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، نمبر ایک خدا جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر آپ نے کہا خدا نہیں جانتا تھا کہ یہ لفظ زیادہ بہتر ہے تو اس پر آپ نے جہل کی نسبت دے دی، غلط بکواس ہو گئی۔ اور اگر آپ کہتے خدا جانتا تھا اور بہتر والا یوز نہیں کیا تب بھی غلط بات ہے کہ ایک بہتر لفظ ہوتے ہوئے اللہ نے اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ کیوں استعمال کیا؟ خلاف ہے یہ بھی۔ تو جو لفظ جی اس کی مصلحت، تو مصلحت میں بھی ہنر ہے، ورنہ مصلحت ایک صاحب نے لکھا ہے، آپ کی بات پہ یاد آ گیا، ایک صاحب نے مصلحت لکھی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں مصلحت، خدا تھوڑی کہہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحمد ناج البلاغہ کی شرح 20 جلدوں میں ابن ابی الحدید معتزلی کی پہلی جلد میں جہاں سے خطبہ اسٹارٹ ہوتا سنا آپ نے؟ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحۃ رعاہ، تعریف اس اللہ کی جس نے افضل کے ہوتے ہوئے یعنی علی کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کیا، اس کی مصلحت۔ تو ہر چیز کو اس کی مصلحت تھوڑی کہہ دیں گے بقول آپ کے صلوات بر محمد نہیں، جو لفظ ہمارے خدا نے جہاں رکھ دیا ہے
وہی جگہ مناسب تھی. اس سے پہلے ہو جاتی تو وہ مزہ نہ آتا, اس کے بعد ہوتی تو وہ لطف نہ آتا. مثال دے دوں آپ کو, بہت مشہور آیت ہے, بڑی مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا مطلب ہوا؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے. اللہ پلٹ نہیں سکتا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. اس کے یہاں تقدم و تاخر اس کی مصلحت کی بنیاد پر ہے. وہ کہہ سکتا تھا کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو, لیکن اس نے کہا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں کتنا لطیف اشارہ ہے کہ ہر کس و ناکس کو اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے کا حق نہیں ہے. پہلے متقی بنو پھر عاشق اہل بیت ہونے کا اعلان. صلوات بر محمد و پہلے اپنے کو اس کے لائق بناؤ, پہلے تقوی اختیار کرو پھر وکونوا مع الصادقین. ہر کس و ناکس کو ہمارے جیسے کو حق نہیں کہنے کا کہ ہم عاشق علی ہیں. ہو گئے نا؟ اب میں شاید سمجھا سکا کہ جو لفظ خدا نے جہاں رکھا ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھا. ہو گئی بات. اب واپس آئیے. آئی ایم سوری, ویری سوری سر, آپ بالکل دیکھیے ان کا بھی گھومنا پڑتا ہے, آپ بالکل سامنے ہیں. یہ بتائیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ماں باپ کی خدمت, یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے نا؟ نیکی ہے. چوری, جھوٹ, چغل خوری, دغابازی, یہ سب کیا ہے؟ برائی ہے نا؟ دلی میں رہ کے آدمی یہ جواب دے گا تو اللہ مالک ہے. ویری سوری, میں نے کہا نا صرف بات سمجھانے کے لیے, کسی کی توہین اکثر استغفر اللہ مقصود, سب یہی جواب دیتے جو آپ نے دیا. ببلو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ماں باپ کی خدمت, یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. یہ ہمارے بہت خاص ہے. اے بھائی نیکی ہے کہ نیکیاں؟ یہ جو آپ گنا رہے ہیں سنگلر ہے کہ پلیورل؟ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نیکی ہے کہ نیکیاں؟ جھوٹ, چوری, دغابازی برائی ہے کہ برائیاں؟ اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا کہ جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا تو اس کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا. وہ فرماتا من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ دہشت سے بچے گا. من جاء بالسیئات, جو برائیاں لے کے آئے گا وہ جہنم میں جائے گا. قرآن نے نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا, قرآن نے کہا من جاء بالسیئہ, جو نیکی لے کے آئے, برائی لے کے آئے گا. من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کہنا چاہیے تھا پلیورل اور اللہ اس کو سنگلر کہہ گیا جھٹکے میں, وہاں نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر اگر اس نے حسنہ, اچھا اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا پلیورل قرآن میں یوز نہیں ہوا, یوز ہوا, نیکیاں یوز ہوا, برائیاں یوز ہوا, اور ایک ساتھ یوز ہوا, ایک آیت میں یوز ہوا. کہاں ارشاد ہوا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو اگر وہاں حسنات یوز ہو سکتا تھا تو یہاں بھی حسنات پلورل یوز ہوتا کہ جو نیکیاں لے کے آئے گا دہشت سے بچے گا, جو برائیاں لے کے آئے گا اونھے منہ جہنم میں جائے گا. خدا نے ہم سے آپ سے گڑبڑ ہوتی ہے کہ واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد بول دے. کیا خدا کے یہاں یہ گڑبڑ ممکن ہے کہ وہ جمع بولنا تھا جھٹکے میں قرآن میں واحد آ گیا؟ خالق زبان ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ, ماں باپ کی نیکی بے شک سب نیکیاں ہیں, لیکن من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کے آئے گا, اس کا مطلب ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے بغیر کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی, اور ان ساری برائیوں میں کوئی بڑی برائی ہے
جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی. ہو گئی بات؟ تو اب ہم کو قرآن میں دیکھنا ہے کہ یہ لفظ حسنہ پرٹیکولر خاص لفظ نیکی، میں نے کیا عرض کیا کہ ہمارے لیے قانون کی بک قرآن ہے، بقیہ ہم سے کسی سے مطلب نہیں ہے. جتنی روایات قرآن سے ٹیلی کرتی جائیں گی یا کم از کم قرآن کے خلاف نہیں ہوں گی اسی کو ہم مانیں گے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ ما قلنا ہم نے کہا ہی نہیں ہے. اب چلیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ سب نیکیاں تو ہم جانتے تھے، وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ حسنہ کہاں یوز ہوا قرآن میں؟ صلوات بر محمد، وہ ایک نیکی کہاں؟ بس مجلس اپنے آخری منزل پر آ گئی. کب بات توجہ کی ہے، ورنہ آیت ایسی ہے کہ جس پر ہم جیسے لڑکوں سے نہیں بزرگوں سے یہ لوگ اشرے سن چکے ہوں گے. بس توجہ کی بات ہے، وہی آدھی آیت پڑھنا. کیا ارشاد ہوا؟ اچھا ایک چیز ہے، ساخت پر بھی غور کیجیے، ایک بار پھر پڑھ دوں یہ والی آیت تو اس طرح مزہ آئے گا. من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا سنگلر، جواب کیا ہے؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، اس سے بڑھیا دیا جائے گا، اس سے بڑھیا دیا جائے گا. اگر اس سے مراد نیند ہو اور نماز ہو تو پھر نماز سے بڑھیا کیا دیا جائے گا؟ روزے سے بہتر نماز روزہ دیا جائے گا، حج سے بہتر حج دے دیا جائے گا. تو اس کا مطلب کہ کوئی چیز ہے جو نماز و روزہ سے ہٹ کر کے ہے کہ یہ ساری چیزیں بیس کر رہی ہے اسی مین نیکی پر. تو ہم کو تلاش کرنا قرآن میں حسنہ کہاں ہے. ہو گئی بات؟ اب آئیے پڑھیے آیت، آپ کو یاد ہے، ارشاد ہوتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے. کہیے تو ہم نے بہت سنا ہے، اس میں کہاں حسنہ ہے؟ کہ آگے بڑھو، اب کنٹینیویشن میں آیت پڑھیے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت کے، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہم نیکی میں اضافہ کریں گے. وہی انداز ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اب قرآن سے پوچھے وہ نیکی کیا ہے؟ یہاں ارشاد و محبت اہل بیت وہ نیکی ہے. اگر اسے لے کے جاؤ گے محبت سے بہتر پاؤ گے، دہشت سے محفوظ رہو. صلوات در محمد. جیسی محبت ہوگی اسی کے اعتبار سے دہشت کا معاملہ ہوگا. اب بات کہاں چلی تھی؟ روایت مین ہے ہمارے لیے، اصول قرآن مجید، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے آپ، کسوٹی وہ ہے. لیکن اگر کوئی روایت مفہوم کے اعتبار سے ایک دم قرآن کے مطابق ہو تو ہم کو پھر سند کے جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہے، راوی پہچاننے کی ضرورت ہے. جواب، اگر قرآن سے ٹیلی کر جائے قبول کر لو، چاہے جتنا ہلکا راوی ہو. قرآن کے خلاف ہو پھینک دو، چاہے جتنا بڑا راوی ہو. صلوات در محمد، چاہے جتنا بڑا راوی ہو. شخصیت نہیں ہے ہمارے یہاں، قرآن بنیاد ہے. اب قرآن نے بتا دیا نا کہ مودت اہل بیت کیا ہے؟ حسنہ ہے، نیکی ہے. دوسری طرف قرآن کہتا ہے جو نیکی لے کے آئے گا وہ دہشت سے بچا رہے گا. اب اگر یہی بات ہم کو حدیث میں مل جائے تو حدیث میں شک ہوگا، بلکہ اور مضبوط ہو جائے گی. کہ کہاں ہے؟ کہ سیاح اور حسنہ دونوں یوز ہوا. چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے حب علی
حسنتن لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. وہ بغض علی سیئۃ، علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کام نہیں آ سکتی. صلوات بر محمد و